بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے ملکی حالات کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جب سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہی رہے ہیں۔ کبھی وہ ہمارے لیڈران کی وجہ سے ہے، کبھی وہ ملکی حالات کی وجہ سے، اندرونی بیرونی جو معاملات ملک کے، کچھ نہ کچھ ایشو چلتا ہی رہا ہے، اور ایک مسئلہ جو تواتر کے ساتھ چلتا رہا ہے وہ ہے مہنگائی کا مسئلہ۔ اب مہنگائی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، سبزی سے لے کے دالیں، گوشت، مچھلی، مرغی، تیل، مطلب ایک چیز جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ذرا ایک نظر اخبار پہ بھی مارتے ہیں کہ اخبار کیا کہہ رہا ہے جناب۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں غربت بیروزگاری کے اعداد و شمار پر خاموشی اختیار کی۔ 12 لاکھ افراد ملازمتیں کھو چکے، غیر ملکی قرضے بڑھ جائیں گے، اور 3800 ارب روپے کے ٹیکس ریونیو میں سے 2074 ارب حکمران اشرافیہ نے خرچ کیے۔ یہ ہے ساری صورتحال ویسے جو ملکی آمدن ہے اس بارے میں، اور ذرا کس پرسنٹیج سے چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صرف نومبر میں ٹماٹر کی قیمت جو ہے اس میں 436.88% اضافہ ہوا ہے۔ کسی بھی چیز کی قیمت میں 1%، 2%، 5%، 10% اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 436.88% اضافہ صرف ٹماٹر کی قیمت میں ہوا ہے۔ 156% اضافہ جو ہے یہ پیاز کی قیمت میں ہوا ہے، اور 33.46% چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، صرف اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ اس میں یہ جو ساری رپورٹ ہے وفاقی ادارہ شماریات کی ہے۔ اس میں آٹا مہنگا ہوا ہے، اس میں گوشت مہنگا ہوا ہے، اس میں مچھلی مہنگی ہوئی ہے، اس میں مرغی مہنگی ہوئی ہے، تازہ دودھ مہنگا ہوا ہے، تیل مہنگا ہوا ہے، اور باقی گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ سبزیوں کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، آج ہم اس وجہ سے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا۔ ساتھ موجود ہے جو سب سے پہلے مہمان وہ ہیں محمد اختر ارائیں صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں اختر صاحب؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیے؟ الحمدللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ چیئرمین ہیں سبزی منڈی کے، جناب زاہد اوان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ زاہد صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ مجھے بتائیے، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہی آیا ہے، مطلب کہ اتنی تیزی سے اور اتنا زیادہ اضافہ ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا اچھا ایک کوشچن آپ نے کیا ہے۔ اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو فیکٹس ہیں، میں اس سے ریلیٹڈ ہوں اپنا سبزی اور فروٹ سے، تو یہ جو آپ نے ٹماٹر اور پیاز کی اور آلو کی قیمت بتائی، جو روزمرہ کی غریب آدمی کی خاص کر وہ سبزی تک پہنچ ہے یا دالوں تک، وہ بھی دور ہو گئی۔ اس کی وجوہات چند یہ، اس میں گورنمنٹ بھی ہے، اور ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو یہ حالیہ 3 مہینے پہلے بارشیں ہوئی تھیں، اس میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان سب جگہ بارشیں ہوئی ہیں، تو اس میں جو کراپ لگی تھی وہ کراپ بہہ گئی تھی۔ تو اس وجہ سے جو وہ نئی کراپ آتی ہے اس میں 2 سے 3 ماہ کا ٹائمنگ ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سپلائی جو ہے سوات سے اور دیر کے علاقوں سے ٹماٹر اور یہ آنے لگے، تو ڈیمانڈ اس میں 1000% تھی، اور سپلائی جو تھی وہ 50% لے لیں یا 100% تھی، یعنی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں ہماری منڈی میں روز کی 50-60 گاڑی ٹماٹر کی آتی تھی، وہاں 1 گاڑی، 1.5 گاڑی، 2 گاڑی آتی تھی، دوسرے شہروں میں جاتی۔ اس وجہ سے ڈیمانڈ سپلائی میں فرق آتا ہے، تو یہ فلیکچویشن بڑھ جاتی، لیکن اس مرتبہ جو بہت زیادہ بڑی، اس کا ایک
لیکن طریقہ کار ہے, گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. ہمارے یہاں بیورو آف سپلائی پرائسز کا ایک ادارہ ہے جو کمشنر کے انڈر کام کرتا ہے, ہر شہر میں ہوتا ہے, کراچی میں بھی ہے, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. جب کسی ملک میں اس طرح کے کرائسس بہت سے ملکوں میں آتے ہیں, پاکستان میں بھی کئی بار پہلے بھی آ چکے, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بیورو آف سپلائی کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کے کرائسس آنے والے ہیں تو وہ باہر ملک سے امپورٹ شروع کرتے ہیں اس چیز کی, تاکہ اس ریٹ کو مینٹین کر سکے, عوام کی سکت ہو اس پر حاصل ہو لینے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے پیپروں میں تو ہیں لیکن وہ ورکنگ نہیں کر رہے ہیں. تو کیا مطلب یہ گورنمنٹ کی اس طرف کوئی نظر نہیں تھی, دھیان نہیں تھا, آپ لوگوں نے انفارم نہیں کیا؟ ہم نے انفارم کیا ہے, ہم نے کمشنر اور یہ بھی ابھی دیکھیں نا, ہم نے اگر یہ اتنا کچھ غریب آدمی کو نقصان دینے کے بعد اور میڈیا میں ہونے کے بعد ہمیں ٹماٹر کا الاؤ کیا گیا کہ ایران سے یا کہیں سے امپورٹ کرے. پہلے یہ کرائسس ہم اصل میں انڈیا سے پورا کر لیتے تھے, بائی روڈ ہماری ٹریڈ ہوتی تھی, وہ جو اس کا خسارہ ہوتا تھا یا اس کی کمی ہوتی تھی وہ مینٹین کر لیا جاتا تھا, اتنا زیادہ فرق نہیں آتا. اس مرتبہ انڈیا کا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہم نے امپورٹ, ٹماٹو ایسی چیز ہے اس کو زیادہ اسی پیرشیبل لائف نہیں ہے, تو ہمارا سب سے نزدیک ملک انڈیا یہ ایران لگتا ہے اس کے بعد. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے, جب یہ میڈیا نے اتنا زیادہ اٹھایا اور اتنا زیادہ پرائسز چلے گئے, پھر ہمیں الاؤ کیا. ہم 1 ماہ سے لگے ہوئے تھے کہ یہ پرائسز جا رہے ہیں اور جائیں گے, آپ ہمیں الاؤ کریں کہ ہم ایران سے 4 دن لگتے ہیں مال آنے میں اور ریڑھی تک پہنچنے میں منڈیوں سے, تو وہ ہمیں الاؤ کیا گیا. میڈیا کے اتنا ایشو بنانے کے بعد جب میڈیا نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا, اس مسئلے کو اچھالا, تو انہوں نے الاؤ کیا, تو ہم نے ایران سے امپورٹ کیا, جس کی وجہ سے تھوڑے بہت پرائسز میں, وہ بھی بہت ہے میری حساب سے 150 تک آئے ہیں امپورٹ ہونے کے بعد. تو یہی چیز اگر پہلے کر لی جائے تو ہم اس چیز پہ قابو اچھی طرح سے پا سکتے ہیں. اسی طرح پیاز کا لے لیں, پیاز پہلے آلو لے لیں, اتنا ذخیرہ اندوزی اس کی ہوتی ہے بلک کوانٹٹی میں, ہزاروں ٹن کے حساب سے آپ دیپوال پور چلے جائیں, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, تو ہم پہلے ہی لوکل کمی کو پورا کریں نا. صاحب ہم اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ایکچولی چیزوں کے مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کسان ہے, جو کاشتکاری کر رہا ہے, اس کا بھی کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے, اس کو بھی بہت کم دام پہ چیز مطلب بیچنے کو مل رہی ہے. یہ بھی ایک شکایت ہے ان کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم اختر اڑائی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ حکومت اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے تقریباً ہر ہی شہری پریشان ہے. اس بارے میں بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زاہد اوان صاحب سے, جو کہ چیئرمین ہیں سبزی منڈی کے, اور ابھی ہم بات کریں گے محمد اختر ارائیں صاحب سے, جو سوشل ایکٹیوسٹ اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر بھائی, جب دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو حکومتی ادارے ہیں ہم نے ان کو آگاہ کر دیا کہ یہاں پہ بارشیں ہو گئی ہیں, بارشوں کی وجہ سے وہ جو سپلائی ہمیں چاہیے وہ نہیں آ پائے گی اور مسئلہ ہو جائے گا. آپ کوئی بندوبست کریں, درآمد کریں, کچھ بھی کریں, مگر حکومتی ادارے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. جب میڈیا پہ بات پہنچی, میڈیا نے شور مچایا, تب جا کے کچھ باہر سے امپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا. مجھے یہ شکایت صرف اسی مطلب سبزی کے معاملے کی تو نہیں ہے, یہ تو ہر جگہ پہ ہی ہمیں جس بندے سے رابطہ کریں وہ ہمیں کچھ اسی سے ہی ملتی جلتی ہے کہ شکایت کر رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا حکومتی ادارے سو رہے ہیں؟ صرف ٹھیک ہے ہم خان صاحب کہتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہیں, نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, جب سے اقتدار میں ہیں چھٹی نہیں کی انہوں نے, ایک بہت اچھا سوچتے ہیں. یہ باقی جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں جن کے اوپر ہم جو حکومت کا حصہ ہیں, وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بالکل, میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, اور ایسا ہی ہے کہ ادارے تقریباً سو رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اوان صاحب نے بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی, عوام تک یہ بات پہنچی, اور تقریباً یہ بات اسی طرح ہوتی ہے. مگر جو پرائز کنٹرول یا وہ جو بیورو ہیں, جو صوبائی حکومت کے ادارے ہیں, بیسک پرابلم کیا ہے کہ جب وفاقی حکومت, صوبائی حکومت آپس میں رسا کسی کی اس میں سچویشن میں ہیں, تو وہ توجہ دے ہی نہیں پاتی, وہ اپنے اداروں کو مانیٹر کر ہی نہیں پاتی. ادارے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ ادارے ویجیلنٹ ہونے چاہیے.
ان کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کا آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ایگریکلچر کا ادارہ ہے یا دوسرے ادارے ہیں تو یہ خود اتنے ویجیلنٹ ہوں کہ اس کا امپیکٹ منڈی تک بعد میں پہنچے یا مارکیٹ میں بعد میں پہنچے، ادارے کو پہلے ہی پتہ ہو، وہ اپنی حکمت عملی بنائیں. یہ ایک رول ہے، یہ ایک سسٹم ہے. جو ڈیولپ کنٹری یا ڈیولپنگ کنٹری جو ڈیولپ کر رہے ہیں ان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. مگر ادارے جب سو رہے ہوں گے، جب میڈیا ان کو یا عام عوام جب پستی ہے، اس کی جو آواز میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے تب ان کے کانوں میں پہنچتی ہے. وہ بھی تب پہنچتی ہے جب تمام چینلز پہ وہ چیز آ رہی ہوتی ہے، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اس کے بعد اگر اسٹریٹجی کوئی حکمت عملی کرنا، اس کے لیے کچھ کرنا، تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے اور پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ان اداروں کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، صوبائی حکومت کا جن کا ڈومین ہے ان کا کام ہے. مگر کیونکہ وہ ویجیلنٹ نہیں ہے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے نہیں ہیں. یہ تو پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی کہ یہ حکومتی مسائل اور ان لیڈرز کے قیادتوں کے مسائل اور ان کے ہمیشہ سنتے ہی آئے ہم لوگ. ہمیں یہ بتائیں عوام کیا کرے ایسی صورتحال میں؟ اگر ایک ادارہ سو رہا ہے تو بتاؤ عوام کیا کرے؟ کون سی بیل بجا کے انہیں اٹھائے؟ کیا کرے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. میں تو یہ ہمیشہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیں ہم پہ بھی ہے، جب سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے، ڈیمانڈ کہاں سے ہوتی ہے؟ کنزیومر کی طرف سے ہوتی ہے. اب کنزیومر کو چاہیے کہ یہ ٹماٹر کی اگر بات بنی تو دیکھیں کیا ضروری ہے کہ ہم نے ٹماٹر کی چٹنی بنا کے کھانی ہے، ہم اس میں سے کفایت شہری کر سکتے ہیں یا اس کا ہم الٹرنیٹ کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی چیز کی سپلائی میں کمی ہوتی ہے اس وقت ڈیمانڈ کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. ہم یہاں سٹاک کر لیتے ہیں کہ شارٹ ہو رہے ہیں، مہنگی ہو جانے 5 کلو لائے ہو جی. اور یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ جلتی پہ تیل پھینکنے والی بات ہوتی ہے کہ آلریڈی سپلائی شارٹ ہے اور ڈیمانڈ بڑھ گئی. اور جہاں پر 1 پاؤ ٹماٹر سے آدھا کلو ٹماٹر سے ڈیلی وہ پرچیز کرتا ہے، فریش لیتا ہے، وہاں پر یکدم جا کے اس کو بولے گا 5 کلو دے دو. اب ہوش آیا، اب اس کو فریز کرنا ہے. اسی طرح سے یہ چاہیے کہ الٹرنیٹ، ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، غذائیت ان کے اندر بھی اویلیبل ہوتی ہے، جو مہنگی چیز ہے اس کو آپ تھوڑا سا ترک کر دیں تاکہ وہ گیپ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، عوام کا بھی رول ہے اس میں. مگر یہ پہلا جو کردار ہے وہ تو میرا خیال ہے یہ ریاستی جو ادارے ہیں، جو آپ کے حکومتی ادارے ہیں، انہی کا ہی ہے کہ یہ چیز کی کم از کم نظر تو رکھیں کہ چیز ختم ہونے والی ہے، نہیں آ رہی ہے، یا آگے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے درآمد یا جو عوام کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو تو پورا کریں. بالکل. اسی میں دیکھیں جو بزنس مین ہے، دیکھیں وہ مفاد پرست ہوتا ہے، اس نے پیسہ بنانا ہوتا ہے، چاہے وہ ہول سیلر ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ تھوڑی ایجوکیٹ کرے گا آپ کو. صحیح، ایجوکیٹ اداروں کو کرنا ہوگا. بالکل صحیح. اچھا زید صاحب، 2 شکایتیں ہمیں سننے کو آتی ہیں. پہلی شکایت یہ ہے کہ جو کسان ہے جو اتنی محنت کرتا ہے کسی ایک فصل کے لیے یا مطلب جو بھی اسے حاصل ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو آمدن ہے اس کی وہ بڑی منیمل سی ہے، اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، کسان روتا ہی دیکھا ہے ہم نے. دوسری بات شکایت یہ آتی ہے کہ جو بیچ کے جو آڑھتی ہیں اور یا وہ اس اصل پروفٹ وہ کما رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو منافع خوری ہے اس کی وجہ سے عام کسٹمر تک جو ہے وہ چیز مہنگی مل رہی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ سوال متعدد بار مختلف پروگراموں میں اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ اس میں کسان اور آڑتی بھی پستے ہیں. اس کی وجہ بھی گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ دیکھیں ہر ملک میں ایک سسٹم ہوتا ہے. اب دیکھیں جس طرح کے مینگو کا ایک سسٹم ہے، ایک ریٹ اب طے ہو جاتے ہیں، ایکسپورٹ ہوتا ہے اتنے من کے حساب سے یا اتنے روپے ٹن کے حساب سے، یہ پر کے جی کے حساب سے فارم سے جاتی ہے چیز. تو وہ فارم میں جب ریٹ طے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے یا کسانوں کے ایسوسی ایشن کے، تو اس میں پھر اس کے کے جی کے حساب سے یا ٹن یا ایک من کے حساب سے ریٹ مارکیٹ میں ہول سیل مارکیٹ میں آتا ہے. وہ اس پہ اپنا ویسٹیج 10% اور اپنا منافع جو 5 یا 10% رکھ کے یا ٹرانسپورٹیشن 10% رکھ کے 30% یا 25% یہ رکھ کے اور پھر مارکیٹ اور ریٹیلر کو ہول سیلر سیل کرتے ہیں.
بدقسمتی سے ہمارے یہاں ادارے بنے ہوئے ہیں یہ، لیکن کوئی ایسا ادارہ ہے جو کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے فارمرز جو ہیں وہ پستے جب فصل اچھی ہو جاتی ہے اس میں بھی مار کھاتے ہیں، وہ ریٹ نہیں ملتا، 5 روپے کے جی تک بھی ہم نے ٹماٹر بیچے ہیں، نہیں اٹھاتا کوئی، اور 10 روپے کے جی تک بھی جب فصل اچھی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں راستہ دیں، جیسے اب ہم ایران سے منگا رہے ہیں تو ہم وہاں بھی مینٹین کریں، ہمیں راہ دیں، کوئی دوسری جگہ دیں، اپنا دوسرے ملکوں میں بھیج بھی تو سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہو، ہمارے لیے پابندی ہوتی ہے نا، ایران ہم نہیں بھیج سکتے، اس کے لیے نہیں ہمیں اجازت ملتی، یا اور دوسرے ازبکستان، ایک تو یہ ہو گئی۔ میں بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، شارٹلی کریے گا، وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے، میں آپ سے کچھ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فارمر اور ٹریڈرز جو ہوتا ہے وہ کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، وہ اپنا بیچ کا جو مڈل مین ہوتا ہے وہ صرف آکشن کراتا ہے۔ آکشن کرانا مارکیٹ کمیٹی کا ایک ادارہ ہے جو مارکیٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ بدقسمتی سے وہ امپلیمنٹ نہیں کراتی کہ وہ آکشن ہو، وہ اس لیے جو مڈل مین ہوتے ہیں اپنی منمانی کے دام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یعنی جب تک ادارے ان کو کس نے نظر رکھنی ہوتی ہے، کس نے ان کو پکڑنا ہوتا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کے انڈر میں مارکیٹ کمیٹی کا ایک ادارہ بنا ہے، بنی ہوئی، جس نے یہ ریٹ اور آکشن مینٹین کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کمشنر کراچی کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ بالکل، کمشنر کراچی کے انڈر۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے زاہد صاحب۔ اختر بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں وقت بڑا کم تھا ہمارے پاس، پروگرام کے حصے میں چیزیں بہت سی ڈسکس کرنی تھی، انشاءاللہ جلدی ایک نشست دوبارہ رکھیں گے اور اس طرح کی بات کریں گے۔ حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں نبھانے کی ضرورت ہے، اور عوام کو بھی اپنا جو ہے کردار صحیح طرح سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے کوئی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم روحانی مسائل اور استخارہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے نیشنل ٹرسٹ کے۔ تو حضرت بشیر فاروق قادری صاحب کے ساتھ ہم استخارہ، روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بشیر صاحب، دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ دوستوں کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نیلی پٹی میں، آپ یہاں پہ کال کر کے اپنے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کسی ایشو کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں، شادی، کاروبار اور کسی بھی حوالے سے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، اور شرعی اور روحانی مسائل کے حوالے سے آپ دوستوں کے سوالات ہوں گے اور یہی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جب فرائیڈے کو ہماری بات ہو رہی تھی تو اس وقت نماز کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، آپ نماز کی پابندی کے حوالے سے آپ تقریباً سب کو ہی، جس کو بھی بتاتے ہیں آپ نماز کی پابندی کا کہتے ہیں۔ نماز کہ پابند ہم کیوں نہیں بن پاتے ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور وضو کرنا جو ہے، وضو کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا، کیونکہ میں نے جو سنا تھا وہ ہمارے جو بچپن میں جو قاری صاحب نے ہمیں بتایا تھا، میں نے کہا تھا کبھی کہ نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو جو وضو کرنا پڑتا ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور وضو کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا اگر ایک مسام بھی خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہو سکے گی۔ تو آپ کیا کہیں گے، آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے، ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑا بوجھ نہیں ڈالا، یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہے۔ اب یہ کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے نا تو پانی جب اس پر ٹوٹی کی جگہ ہوتا ہے تو ہاتھ گھماتا ہے تو ہاتھ دھل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ کو چھیل دینا پڑے، کہ کوئی بال کے نیچے نہ کچھ رہ گیا ہو، ایسا چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کہ ٹھیک ہے، اگر ان سردیوں میں اس اچھی بات ہے، سردیوں میں کیا ہوتا ہے بدن خشک ہو جاتا ہے نا، تو یہ ہمارے شیخ طریقت فرماتے ہیں تم جب وضو کرنے شروع تو ہاتھ گیلے کر کے چہرے پر بھی ہاتھ پہ گیلے مل لو، اس طرح ہاتھوں پر بھی مل لو گیلے تاکہ یہ نرم ہو جائے، اور پاؤں پر بھی پانی گرا دو کیونکہ پاؤں بھی بہت زیادہ خشک ہو جاتے ہیں۔ جی جی جی، سردی میں ہوتا ہے، گرمی میں ایسا نہیں ہوتا، تو ذرا سا یہ ایک اچھی احتیاط ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وضو کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس عبادت میں جو ہے محنت جتنی زیادہ ہوگی اس عبادت کا اجر زیادہ ہوگا۔ اب سردی میں عشاء اور فجر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے. اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا جس نے ٹھنڈی میں، خلاصہ حدیث، جس نے ٹھنڈی میں 2 نمازیں پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نوید رکھی. بالکل صحیح ہے. تو ویسے تو فجر عشاء ویسے ہی بہت اہم نماز ہے، لیکن سردی میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اور بڑھ جاتی. کل میں نے ایک انسٹاگرام پہ ایک ایسے پکچر دیکھی اسکرول کرتے ہوئے، تو وہ بڑی ایک اچھی لکھی ہوئی تھی بات. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پانی ٹھنڈا نہیں لگتا. بڑی اچھی بات ہے. حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ میں پانی اور آگ لے کے جا رہی تھی. اچھا. خیر اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں لوگوں کے. یہ اللہ کی بڑی کامل ولیہ ہے اور 1000 سال سادہ ہو گیا ان کو. تو کسی نے کہا مائی کہاں جا رہی ہو؟ کہا جنت کو جلانے اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں. یہ کیا؟ کل لوگ جو ہے دوزخ سے ڈر کر اللہ کی بدی کرتے ہیں. تو مجھے مطلب یہ دوزخ کی مطلب یہ نہیں کہ کیوں اس دوزخ کو مطلب یہ نہیں کہ جو رہنے دوں. اور لوگ جو ہے جنت کی خواہش کی خاطر اللہ کی بات کرتے ہیں. تو جنت کیوں چاہیے؟ پھر کیا چاہیے؟ کہا جو کچھ کرنا اللہ کی محبت کیا جائے. ہاں سب سے افضل تو یہی ہے کہ اس کی محبت میں نماز پڑھی جائے، نہ ڈر سے نہ لالچ سے. تو یہ ایسا ہے کہ اپنے اپنے رمز ہیں، اپنی اپنی باتیں، لیکن طے شدہ بات ہے کہ وضو ہو یا نماز ہو کوئی مشکل امر نہیں ہے. میں پہلے آپ کو قرآن پاک کی آیت سنا دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم نے کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑا بوجھ نہیں ڈالا. دنیا میں کسی کو کتنا بڑا بھی بوجھ ملا ہو نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے نا بہت بڑا بد نصیب ہوں، مجھے اللہ نے بہت بڑی مصیبت ڈال دی. نہیں، اتنی ڈالتا ہے جتنی مطلب یہ نہیں کہ تمہارے بس میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مصیبتیں انسان کو بہت بڑے درجے سے مالا مال کرتی ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابیہ سے اس کے شوہر نے پوچھا کہ میرا جی بہت تم پر خوش ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ عطا کروں. تو انہوں نے کہا مجھے طلاق دے دیجیے. وہ تو چھٹپٹا گئے. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. وہ کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، میں نے تو جو سوال کیا، میں یہ سوال سرکار کی بارگاہ میں تمہیں لے جاتا ہوں اور پیش کر دیتا ہوں. تو حضور جواب دے دیں گے کہ میں نے کیا سوال کر دیا اور آپ نے کیا جواب دیا، کیونکہ بالکل عقل سے محاورہ جواب تھا نا. تو راستے میں جاتے جاتے وہ صحابی جو ہے وہ راستے میں کوئی پتھر آیا، ٹھوکر لگی، گر پڑے، زخمی ہو گئے، تھوڑا بہت پاؤں پر خراش وغیرہ آئی. پھر لوٹ کر جیسے ہی کھڑے ہو گئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ گھر چلتے. کہا کیوں سرکار کے پاس جا رہے تھے؟ کہ نہیں ابھی ہم گھر چلتے. گھر پہنچے تو خاتون نے کہا کہ میرا ارادہ اب نہیں. کہا پہلے کیوں ارادہ ہوا، اب کیوں نہیں، وجہ کیا؟ کہا میرے سرتاج جب سے آپ کے پاس آئی تھی میں نے کبھی غم نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ سکھ ہی سکھ دیکھا تھا. اور میرے آقا کی حدیث پاک ثابت ہے کہ مسلمان کو 40 دن میں اگر کوئی تکلیف نہ پہنچے نا تو اس کے اندر خیر نہیں ہے. اچھا. تو تکلیف پہنچنا یہ مسلمان کی خیر کی علامت ہے. تو میں نے تمہارے اندر کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی. تو میں نے کہا جس شور میں خیر ہی نہیں اس کے ساتھ رہ کے کیا فائدہ. آج تم گرے ہو نا تو تکلیف آ گئی، تکلیف آئی، تو مجھے لگا کہ نہیں واقعی تمہارے اندر خیر ہے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. صحیح. وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو بیوی جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک مومنہ تھی جنہیں اس چیز کا اندازہ تھا. کمال. سر کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. رخسانہ صاحبہ کراچی سے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. رخسانہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میری بیٹی ہے اسما. اس کی عمر 28 سال ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا. اس کے لیے مجھے بڑی پریشانی ہے. ذرا مولانا صاحب سے استخارہ نکلوا کے مجھے بتا دیں. بالکل صحیح ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ہم وقفے کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے نا تو ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ رخسانہ صاحبہ، آپ نے کال کیا. اچھا دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ تقریباً 90% لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس شادی سے پہلے استخارہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی جو طلاق اور خلا کی شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو استخارے میں جو 2 لوگوں کی ہاں آئی تھی تب بھی وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. شادی کے دن میں بھی سعد اور نحس دن جو ہے وہ دیکھ کے ہم جو ہے نا وہ شادی کا دن بھی رکھتے ہیں کہ جناب یہ فلانا آ رہا ہے، یہ فلانا دن ہے، ادھر نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا ہے. ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور اس کے باوجود آگے جو رزلٹ ہے، جو پھل ہے، وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما قصبت ایدیکم.
تم جس مصیبت میں پھنسے ہو نا تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے. اچھا الحمدللہ ہم 7 بھائی بہن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ماشاءاللہ. 7 بھائی بہن 7 سسر ہیں. اچھا ماشاءاللہ. 7 بھائی بہن کے بچے بھی الحمدللہ اولاد والے ہیں. اچھا ان ماشاءاللہ. میں سے 2-3 بھائی ایسے ہیں کہ ہماری نواسیاں کی بھی اب پوتے اور نواس کی باری آنے والی ہے. اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. ان میں کسی کا بھی جو ہے رشتہ استخارے سے نہیں ہوا. اوکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے تو استخارے کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں نہیں تو نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی پہلے نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو اپنے معاملات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عزت و ذلت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بے شک. لیکن اللہ نے انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کر دیا کہ بس جو لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. تو بندہ یہ نا اپنے آپ کو جب مطلب یعنی کہ سنبھالنا چاہتا ہے نا تو سنبھل جاتا ہے. من جہدا وجدا، جو کوشش کرتا ہے اسے مراد ملتی ہے. اور اگر کوشش ہی نہ کرے تو پھر مطلب یعنی کہ تو استخارہ جو ہے یہ ایک ضمنی چیز ہے، قطعی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں، رسول پاک کا ارشاد ہے. اس میں کیا ہے، ہمیں ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا نے استخارہ ایسے سکھایا جیسے لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے نا وہ ہمیں مروا دیتے ہیں. لا علمی میں اور غفلت میں بھی بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی سزا ہمیں مل رہی ہوتی ہے. کہ دیکھیں تعاون ہوتا ہے ہر طرف سے. لڑکی اور لڑکا دونوں خود اتنے زیادہ مطلب یعنی کہ جھگڑے کا باعث شاید نہیں بنے، جھگڑے کا باعث بنتے بڑے. جی ہاں. اگر بڑے بچانا چاہیں نا تو کہاں سے کہاں پہنچا دے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے لیسا منی، ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ماں باپ کے بچے جو یہ تو بڑا سخت حکم ہے، یہ لیسا منی، ہم میں سے نہیں ہو، ہم میں سے نہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بہو آپ کی چھوٹی ہے، اس پر رحم کرنا پڑے گا. باپ کو جو میرا بیٹا اس کو چاہیے سوچنا چاہیے کہ میرا داماد میرا چھوٹ سے چھوٹا ہے نا داماد، تو اس پر رحم کریں. لیکن مطلب کہنے کا ہے کہ ہم لوگ اس قدر من حیث القوم جذباتی سخت جھگڑا ہو گئے کہ ابھی میں اس جمعے کی نماز پڑھ کے جیسے گھر پہ آ رہا تھا تو ایک حادثہ ہوا. رکشے والا نے، اب قصور پتہ نہیں وہ کس کا تھا، رکشے والے سے اسکوٹر گر پڑی اور میرے منہ سے ایک دم اللہ نکلا، چیخ نکل گئی میرے، کیونکہ پیچھے اگر گاڑی آتی تو دونوں مار دیتی. تو وہ صاحب جو ہے اسکوٹر سے گرے نا اور انہوں نے اسکوٹر بھی نہیں اٹھائے، آؤ دیکھا نا تاؤ رکشے والے کو مارنا شروع کر دیا. اور میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا اس قوم کو، اتنی جاہل ہو گئی ہے، اس کی جان بچ گئی، اتنے مین روڈ پہ گرا ہے، اگر یہ پیچھے گاڑی آتی تو اس کو دونوں کچل کے چلی جاتی. لیکن اس کو یہ نہیں تھا، اس نے رکشے کو اچھا رکشے والے بھی خطرناک تھا، وہ بھی اس کو مار رہا تھا. اب ایک عجیب و غریب تماشا، ہم کیا مزاج دیکھیں، کتوں سے بڑھ کر گر گئے بھائی، کتوں سے گر گئے یار، تمہاری جان بچ گئی. اتنا خطر، میری منہ سے اتنی زور چیخ نکلی یا اللہ، کیونکہ میں ڈر گیا میرے پیچھے گاڑی مار دے گی، دونوں کچل دے گی. ان کو اس کا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور یہ معاملات واقعی ہیں اور کم از کم ہمیں خود ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہولڈ پہ بھی ہیں، ابھی ہم انہیں بریک میں شامل کرتے ہیں. آپ دوست بھی کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم بریک میں آپ کے سوالات شامل کر لیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. حضرت بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. استخارہ، روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام کا خاص حصہ ہیں اور پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنے کے لیے یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے نیلی پٹی میں، آپ اس پہ رابطہ کیجئے اور اپنا سوال جو ہے وہ ہم تک پہنچائیے. ابھی ہمیں وقفے سے پہلے ایک سوال موصول ہوا تھا. ایک کالر تھی ہمارے ساتھ رخسانہ صاحبہ، جنہوں نے اپنی بیٹی اسما کے حوالے سے پوچھنا چاہا تھا کہ ان کی عمر ہے 28 سال اور ان کے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے کہیں، تو وہ کافی پریشان ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا استخارہ کر کے بتائیے. تو استخارہ حضرت آپ نے وقفے میں کیا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا اشارہ آیا ہے. بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا تعلق کوئی بندش سے ہو، لیکن انشاءاللہ پوری امید رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. اور جمعرات کا دن جو ہے
یہ دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے نکاح کا دن ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھ لیا کریں، اور یہ سنت رسول بھی ہے، اس کی برکتیں ملیں گی۔ دوسرا یہ کہ آقا فرماتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہوتی ہے، جسے شب جمعہ کہتے ہیں، اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے۔ تو پیاری بہن، رات میں جتنا موقع ملے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اور آپ تو کراچی سے کال کر رہی ہیں، کراچی میں ہم الحمدللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے ہر شب جمعہ سیلانی مسجد جو کہ بادر آباد کی راؤنڈ اباؤٹ پر ہے، وہاں دعا کرواتے ہیں، مرد و خواتین سب جمع ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ دعا ہوگی، ہو سکے تو آپ اپنی بچی کے ساتھ، اپنے بچی کے والد کے ساتھ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ یا سمیع یا مجیب، سمیع کے معنی سننے والا اور مجیب کے معنی دعائیں قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی دو نام جو ہے 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیٹی پڑھے، انشاءاللہ بہت جلدی کرم ہوگا۔ بقیہ علاج بھی ہم سے منگوا سکتی ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ پورا رشتے کا علاج دے دیا جائے گا، تو اس کو بھی آپ لائیے گا، اللہ کی عطا سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمیں وقفے میں ایک کال آئی نرگس صاحبہ کی لالا موسیٰ سے۔ انہوں نے کہا، یہ اپنے بیٹے کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی تھیں۔ ان کا بیٹا جن کا نام ہے سید علی اصغر، وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں انہیں ویزا نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا دبئی اور یورپ کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ اور پھر ٹرانسپورٹ کا بزنس بھی انہیں شروع کر کے دیا ہے، گاڑی وغیرہ لے کے دی ہوئی ہے، اور اس سے بھی کچھ خاطر خواہ منافع نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں یہ پڑھیں، کھڑے کھڑے پڑھیں، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے بہت جلدی کام ہو جائے گا۔ بقیہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں، ان میں ارادہ جو ہے وہ بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے، کہ جس طرح ہم لوگ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کر کے دکھانا ہے، میں نے اپنی مارکیٹ کا، اپنی یونین کا سب سے بڑا کاروباری بننا ہے، یا میں نے اپنے دفتر کا سب سے بہترین امپلائی بننا ہے، یا میں نے ادھر شادی کر کے ہی رہنا ہے۔ تو یہ ارادہ جو ہے یہ کس حد تک میٹر کرتا ہے ہماری ایک کام کے لیے، اس حد تک ضدی ہو کے اس کے اوپر جڑ جانا اور اسے کر کے چھوڑنا، جو ٹارگٹ، جو مقصد ہم بنا لیتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر لیتے ہیں، پھر ہم اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں آمنہ سمرو بات کر رہی ہوں، شکارپور سندھ سے۔ شکارپور سندھ سے، ٹھیک ہے آمنہ صاحبہ۔ جی سر، میری بیٹی ہے، مریم نام ہے، ہاں، اور اس کی عمر 16 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹا بھی ہے، عمر، ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مریم ابھی چھوٹی تھی، عمر میرے پیٹ میں تھا۔ تو سر ابھی یہ ماشاءاللہ 9th میں ہے۔ تو جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ بابا نہیں ہے، تو میں ان کو کیا احساس دلاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی ضد کرتی ہے کہ سب کے بابا ہیں، سب کے، حالانکہ میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ 7th میں ہے۔ جب دونوں بہن بھائی لڑتے ہیں تو بس یہی آپس میں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ ان سے بابا سے کہیں پلیز مجھے بتائیں، کچھ میں ایسا پڑھوں۔ میں خود بھی جاب کرتی ہوں، میں اسٹاف نرس ہوں، سینئر سول ہاسپٹل میں۔ سر آپ مجھے کچھ بتائیں کہ میری بیٹی جو ہے ضد کم کرے، یا میں اس کا رشتہ کر دوں، اتنی چھوٹی سی عمر ہے۔ آمنہ صاحبہ، ہم اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی رائے بتاؤں تو آپ ایک بہت عظیم شخصیت ہیں۔ آپ نے ان کے والد کی کمی محسوس نہ ہونے کے لیے، دیکھیں آپ خود جاب کر رہی ہیں، آپ کام کر رہی ہیں، ان کو دیکھ بھال رہی ہیں، ان کو پال پوس رہی ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اس حوالے سے حضرت بشیر فاروق قادری صاحب کی رائے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جواب دے دوں؟ ہاں جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایسے معاملات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اور بہت بڑا، اسی لیے ہمارے آقا نے بیواؤں کی بہت زیادہ جو ہے مطلب یعنی کہ ترغیب دلائی کہ ان کی خدمت کی جائے نا۔ تو اب یہ کہ بچی جو ہے 16 سال کی ہو گئی، 9th میں پڑھتی ہے، رشتہ کر بھی دیے تو کوئی شرعاً ممانعت تو نہیں ہے، تاکہ میٹرک کے بعد اس کا شادی ہو جائے، کوئی بری بات نہیں ہے۔
اور ہو جاتی شادیاں ہو جاتی ہیں. خود میری بھانجی بھتیجی کی شادی جو ہے وہ 15.5 سال کی عمر میں ہو گئی, تو ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ آپ کیا کریں, بس یہی کریں کہ آپ بہت زیادہ پڑھتی رہیں, یا رحیم ہو یا کریم ہو, یہ بہت پڑھیں. ذرا جاب پر جاتی ہیں تو جاب پہ جاتے ہوئے آتے ہوئے پڑھتی رہیں, بس جتنا ہو سکے یہ بہت پڑھیں, یا رحیم ہو یا کریم ہو, یا رحیم ہو یا کریم. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے گا کہ یہ بچی جو ہے اس کی ضد بھی ختم ہو جائے گی, اور جو آپ چاہتی ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. بالکل صحیح. وہ جو بچے اپنے بابا کی کمی جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں, تو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب انہوں نے اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ اس موقع پر ایک بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہیں سے, تو بچے کھیل رہے تھے, تو حسنین کریمین بھی اس میں ایک ساتھ تھے کھیلنے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو نہیں اٹھایا, نہیں لیا, اور چلے گھر چلے گئے. ویسے ہمیشہ جب ملتے تو گود میں لے لیتے تھے, چومتے تھے. اس مرتبہ میں ان کو نہیں لیا. پھر جب حسنین کریمین گھر پر آئے تو شکایت کی, نانا جان آپ نے ہمیں پیار نہیں کیا جاتے ہوئے راستے میں, ہم تو آپس میں کھیل رہے تھے بچوں سے. کہا کہ آقا نے فرمایا کہ اس کھیلنے والے بچوں میں یتیم بچے بھی موجود تھے, یا ایک یتیم موجود تھا. اگر میں تمہیں گود میں لے لیتا تو اس سے اپنا باپ یاد آ جاتا, تو اس لیے میں نے تمہیں جو ہے اس وقت گود میں نہیں لیا. یعنی یہ معاشرے کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں یتیم بچے ہوں نا, تو ہم ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ بھی کریں, اور کچھ ایسا نہ کریں کہ وہ یتیم بچوں کو اپنے باپ کی محبت بھڑک اٹھے. بالکل صحیح. اور بچوں کی عمر بھی کم ہے, میرا خیال ہے تھوڑا سا بڑے ہوں گے تو وہ انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اس میں بچوں کا کیا ہے, 16 سال کی عمر تو تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہہ رہے پیدا ہوتے ہی اس کے والد چلے گئے. صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں, صبر دیں آپ کو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں رخشندہ کوکب بات کر رہی. فہیم بیٹا. جی رخشندہ جی, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے کراچی سے کی ہے. کراچی سے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں نے کوئی 2 مہینے پہلے, پچھلے مہینے میں فون کیا تھا اپنے بخار کے لیے. ٹھیک ہے. کہ میرے معدے میں غدود ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دن سے مجھے بخار نہیں چڑھا. مولانا صاحب نے جو بتایا تھا پڑھنے کو, بہت شکریہ. بہت دعائیں ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں, میں ان کے لیے کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت آپ کے لیے بھی, آپ کے چینل کے لیے بھی. اور اب مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے بلڈ پریشر, شوگر, میدے کا بھی کچھ جیسے مسئلہ ہے, دل نہیں چاہتا کھانے کو, دن میں ایک دفعہ طبیعت ضرور خراب ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, ایک مسئلہ اور ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے 11 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے, پوچھا تھا. تو میرے داماد گئے تھے سیلانی, تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا تو 1 مہینہ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے, اور جو صاحب وہاں تھے وہ بھی اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھے, میرے خیال میں جہاں کہیں کھانے کا ہوتا ہوگا وہاں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کچھ وہ بتایا تھا, انہوں نے بچی کے لیے کہ روزے رکھنے ساتھ اور کھجورے ساتھ دم کر کے, مطلب ساتھ جو پڑھنے کا بتایا تھا وہ کھائی ہیں بچی نے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ وہاں سے ہو آئے, آپ کو کھجوریں مل گئیں, وہ سارا کچھ مل گیا؟ ہمیں سوال. کھجوریں میں نے خود لی, خود مطلب پڑھی, 7 روزے رکھے بچی نے. اچھا. تو مولانا صاحب سے کہیے گا آپ کچھ بتائیں. اور میرے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ 40 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینی ہے. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ الکبیر پڑھنا ہے چلتے. بالکل صحیح ہے. تو وہ میں نے پڑھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں یہ چینل کی, اس سے مجھے آج جو تکلیف دور ہوئی ہے نا, میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. بھئی وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ وقفے ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں. تو وقفے میں کچھ اور سوالات بھی ہم شامل کر لیں گے, اور ایک سوال میں نے بھی جو کیا ہوا اس کا بھی اس کی طرف. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور حضرت بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, جن سے ہم شرعی, روحانی اور جو دینی مسائل وغیرہ ہیں ان کے حوالے پہ سے ہم بات کر رہے ہیں اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمیں کال آئی تھی رخشندہ کوکب صاحبہ کی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کو وہ مسلسل بخار کے رہنے کا ایک مسئلہ تھا, وہ مجھے پڑھنے کے لیے دیا گیا, میں الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. انہوں نے بہت ساری دعائیں دی آپ کو, اور اس کے ساتھ ابھی انہوں نے کہا کہ اب مجھے میدے کا اور بلڈ پریشر کا مسئلہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا پڑھوں.
اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے پوچھا، اس کی اولاد کے حوالے سے، اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیلانی، آپ نے کہا تھا پہنچے وہاں پہ وہ ملیں اور وہ کھجوریں وغیرہ دی جائیں گی، کچھ پڑھنے کو دیا جائے گا. آپ سے ملاقات کی بات کی، انہوں نے کہا 1 مہینے بعد جو ہے نا ملاقات. اتنا مشکل آپ سے ملنا، ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل ہوا یہ ہوگا کہ یہ ایسے ٹائم پر آئے ہوں گے جو مطلب یہ کہ نماز سے ہٹ کر. میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز میرے پاس، کیونکہ میں خود نماز پڑھاتا ہوں نا. اچھا. میں 4 نمازوں میں وہاں ہوتا ہوں، تو نماز میں مجھے ہر شخص پکڑ سکتا ہے. اچھا. ورنہ ریسیپشن پہ جائے گا تو پھر وہ روٹین سے بات کریں گے. ہاں سمجھے. تو میں ویسے بھی نماز کے علاوہ بھی بعض لوگ جب کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی ہماری ایمرجنسی ہے تو اس کو اسی دن لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن مطلب یہ کہ وہ چلے گئے ہوں گے ریسیپشن پر، اور ریسیپشن ہے گراؤنڈ فلور پر، ہم ہوتے ہیں 2nd فلور پر، 2 منزل اوپر پہ ہوتے ہیں. تو اس کو اوپر کے ماحول کے بارے میں پتہ نہیں کہ رش کتنا ہے، کم ہے زیادہ ہے. رش کم ہوتا ہے تو ہم اسی دن کتنے لوگوں کو لے لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا دوسرا بھی کہ ریسیپشن گئے اس لیے کھجوریں بھی نہیں ملی. اچھا. اور اگر اوپر آتے ہیں نا تو باقاعدہ کھجوریں بھی دی جاتی ہیں، دم کی کھجوریں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز کے وقت آنا چاہیے، نماز بھی ادا کریں وہاں پر، آپ سے ملاقات چاہیے. دوسرا میرے کمرے تک آ جائے. اچھا. اچھا ریسیپشن انہوں نے پوچھا تو انہوں نے اس کو علاج تو دے دیا، لیکن انہوں نے ان کو اوپر ڈرا دیا 1 مہینے کا. وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو کمپیوٹر بتا رہا ہوتا ہے نا، کمپیوٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ مہینے کے بعد باری آئے گی. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ یہ ایک بار پھر دوبارہ پائے میرے پاس آئے. ٹھیک ہے. اور وہ میرے پاس 2nd فلور پر آ جائے. اور یہ الگ بات ہے کہ کسی نے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں 2nd فلور پر آیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا ہوں تو تھوڑے بیٹھ جائے، مسئلہ نہیں. اور وہ کہہ دے رہا کہ انہوں نے مجھے بلایا تو الحمدللہ میرے پاس آپ کے طرف سے توسل سے کتنے لوگ آتے ہیں. اچھا. الحمدللہ آتے ہیں. اور آپ خود بھی تشریف لائے نا، دیکھا نا میرا 2nd فلور. جی ہاں جی ہاں میں آیا ہوں. تو بہرحال اچھا وہ تو خیر بات ہو گئی. تو اس طرح جو لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں ان کی وضاحت ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے بھائی، 1 مہینے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے روم میں آ جائیں یا میرے ساتھ نماز پڑھ لیں نا، تو میں الحمدللہ ہر شخص سے ملتا ہوں نماز میں. جن کو اوپر لے جانا تو ان کو لے جاتا ہوں اوپر. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ وہ کھجوریں خود پڑھ رہی ہیں. نہیں کھجوریں تو وہ استعمال کر لیں اس کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی میرے پاس ایک بار دوبارہ آ جائے تو میں ان کو کچھ اور باتیں بتا دوں گا، جس سے کیونکہ میری بہو کی ابھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں نے بھی کھجوریں کھلوائی تو الحمدللہ اس کی اولاد ہو گیا. ارے واہ ماشاءاللہ. تو ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ 20-20 سال والوں کا کام بھی ہو جاتا ہے، 20-20 برس والوں کا کام ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو کیا کرنا ہے؟ یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان. یہ اس طرح پہلے ہم نے کہا تھا بخار دور کرنے کے لیے بسم اللہ الکبیر بے حساب پڑھنا ہے، اس طرح یہ بھی بے حساب پڑھنا ہے، یا حنان و یا منان. جس کو بخار نہ اتر رہا ہو نا وہ پڑھتا رہے بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر. اور اگر خدا نہ خواستہ بخار 104-5 ہو جائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس مریض کو پانی پلاؤ، اس کے منہ پر پانی چھڑکاؤ کرو، اس کا بخار اتر جائے گا. یہ میں نے اپنے ہاتھ سے تجربہ کیا الحمدللہ رب العالمین. اور امام جعفر صادق نے کہا ہے تو کیا بات. اور سر دیکھیں اس میں کچھ تھوڑا سے معاملات ہمیں اور بھی ایکسپلین کرنے ہوں گے. آج کل مچھر کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی کی شدت ہے، ٹائیفائڈ بھی بچوں میں ایک نئی قسم جو ہے وہ پاکستان میں وہ ایک جی ہاں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بخار کی صورت میں فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کروا کے اپنا علاج معالجہ باقاعدہ کروائیں، اور اس کے ساتھ جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ لازمی کریں تو انشاءاللہ سارا کچھ بہتر ہو جائے گا، ہے نا. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں، پھر ہم جو ہمارے پاس جوابات ہیں وہ ہم دیں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، میرا نام سائمہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. سائمہ کراچی سے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سائمہ جی کیا کہنا چاہیے؟ میں فرسٹ ایئر مطلب ابھی میں 2nd ایئر میں ہوں. میں 2 سال سے نا فرسٹ ایئر میری سپلی آئی ہے میرے میتھس میں. حالانکہ میں میتھس میں پہلے بہت اچھی تھی، اچھا، لیکن 2 سال سے میری میتھس میں ہی سپلی آ رہی ہے. اور باقی اگر ابھی میرے کالج میں سینڈ اپ بھی ہو رہے ہیں تو میں جیسے ہی پیپر یاد کر کے پورا جاتی ہوں، جیسے ہی میں پیپر دینے بیٹھتی ہوں نا تو میں بلینک ہو جاتی ہوں، مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ استخارہ اگر مولانا صاحب کر کے بتا دیں تو. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. بھی بتاتے ہیں استخارہ تو نہیں ہم کر سکیں گے، ویسے آپ کو جو ہے گائیڈ ضرور کر دیں گے کیونکہ ابھی میرا نہیں خیال وقفہ آئے گا. ہمیں ابھی وقفہ نہیں ہے، ویسے گائیڈ کر دیتے ہیں ہم لوگ. یہ تو سب کا ہی مسئلہ رہا ہے. ہم بھی جب پیپر دینے جاتے تھے گھر سے پورا تیار کر کے جاتے تھے، پیپر کویسچن شیٹ دیکھ کے نا سب کچھ بھول جاتا تھا. تو ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتانا ہوگا. دیکھیں یہ تو بیٹا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ من جاہدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ مراد عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں کرتا. آپ اور محنت کریں. جب پیپر اٹھائے نا، جب جائے نا امتحان حال میں، تو پیپر کو دیکھنے سے پہلے 12 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اور 12 مرتبہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو چیزیں 12 مرتبہ بجلی، 12 مرتبہ بسم اللہ شریف، 12 مرتبہ دوسری پڑھیں. اب پیپر کو دیکھیں اور شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. دوسرا ایک دعا ہے. اچھا اس ورد سے پہلے تیاری بھی کرنا ضروری ہے؟ آ رہا ہوں اس پر آ رہا ہوں. کتاب کھولنے سے پہلے ایک دعا ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اچھا اب یہ دعا آپ کو تو یاد اس طرح تو نہیں ہو سکتی، مجھے بھی یاد نہیں ہوتی، میں نے پڑھی تو یاد ہو گئی نا. تو یہ آپ سیلانی کراچی سے بات کر رہی ہیں، خط لکھ دیں یا کسی کو بھیج دیں، سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے بدلے خط لکھ دیں یا کسی کو بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ دعا بھی مل جائے گی، بکے وظیفہ مل جائیں گے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی مطلب اب استخار تو نہیں ہو سکتا. البتہ ایک وظیفہ یہ ہے کہ علم کی زیادتی کے لیے، یعنی علم بڑھانے کے لیے اللہ علماء لکھتے ہیں یا حکیمو یا باعثو، با الف عین فا، یا حکیمو یا باعثو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے کوئی بھی شخص، تو انشاءاللہ اس کا علم بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ایک سوال رہ گیا ہمارے پاس، تقریباً 5 منٹ کے قریب وقت بھی ہے، تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور پھر دعا کی طرف آئیں گے ہم لوگ. شاہین صاحبہ نے کال کیا تھا کراچی سے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، اور ان کا اکثر شام کے وقت جو ہے وہ اس قدر ڈپریشن کی حالت ہوتی ہے، گھر چھوڑ کے کہیں چلے جانے کو دل کرتا ہے، تو ایک بڑی ایک اپسیٹ رہتی ہیں یہ. تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یہ ایسے حالات میں انسان جب ہر طرف سے اندھیرا ہو نا، تو ویسے ہی انسان پر بہت بڑا مطلب کہ مایوسی غلبہ چھا جاتا ہے. صحیح ہے. اب جیسا کہ انہوں نے اپنا تذکرہ کیا کہ گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، تنہا گھر میں رہتی ہیں، تو پھر ایک شادی شدہ بھی نہیں ہے، تو مایوسی کی. تو ایسے حالات میں انسان جو ہے وہ خود مریض بن جاتا ہے. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بڑا اچھا اور بہترین راستہ دکھا دیا. قرآن کا تو ہر بات راستہ ہی راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرا جب ذکر کرتے ہو میرے بندو تو میں تمہارے دل کو قرار دے دیتا ہوں. دیکھیں یہ دل انسان کا صدر ہے، اس کو پریزیڈنٹ کہا گیا انسان کو، کہ انسان کے اس پورے اعضاء میں تو دل صدر ہے. صدر اگر اچھا ہو تو رعایا کا بیڑا پار ہوتا ہے، صدر برا ہو تو رعایا کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ صدر ہے، اس لیے اس کو جتنا زیادہ سکون ملے گا نا، اتنا زیادہ بدن کے تمام اعضاء کو سکون ملے گا. تو اس کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے میرا ذکر کرو. تو بہن بیٹی شاہین آپ سے درخواست ہے کہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہا کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ بہت پڑھیں. اس میں وضو کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں طہارت بے طہارت کی کوئی شرط نہیں ہے، بس خواتین پورے مہینے پڑھ سکتی ہیں، کوئی اس پہ عام دنوں کے علاوہ نماز نہ ہو ان دنوں پڑھنے میں منع نہیں ہے. اس کو خوب پڑھیں گی انشاءاللہ ان کے سارے غم دور ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ نا گھر ہی بس جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. باقی بہت سارے دوستوں کی کالز وغیرہ آ رہی تھی، ہم کال جتنی شامل کر سکے وہ ہم نے شامل کی. جن کی کالز آج شامل نہیں کر سکے وہ کل 10 سے 11 کے درمیان ہمارے ساتھ حضرت بشیر فاروقی صاحب پھر موجود ہوں گے. ہم آپ دوستوں کے سوالات لیں گے. فیس بک پہ بھی آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً جو ہے شاید آپ کا سوال وہاں سے بھی شامل کر لیا جائے. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. ہم حضرت بشیر فاروقی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ کی دعا کے ساتھ جو ہم اپنے دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم. الہی ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. بتقاضۂ بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافی، ہماری توبہ اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، پوری امت کو نمازوں کا پابند بنا دے، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا.
نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جتنے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان تمام کو، جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان تمام کو اور ہمارے پیارے آقا کی پوری امت کو اپنی رحمت سے شفا اور صحت عطا فرما، تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا۔ اپنے خزانوں سے حلال طیب روزی عطا فرما، مقروضوں کو بارک عرصے سے دوشی عطا فرما، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔